السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک پر کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کیا وعیدیں ہیں اور دنیا میں اس انسان کو کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہے نماز نہ پڑھنے کا۔ ایک واقعہ آپ کو ہم سناتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور میں بہت کماتا ہوں لیکن کمانے کے بعد بھی میری کمائی میں برکت دکھائی نہیں دیتی۔ اس امید سے وہ آئے تھے کہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے دعا کریں گے برکت کے لیے اور برکت ہونا شروع ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا جو گھر ہے وہ لبے روڈ یا روڈ کے کنارے ہے، جاؤ اپنے مین گیٹ پہ پردہ ڈالو۔ اب مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں دعا کرانے آیا تھا لیکن حضور نے فرمایا کہ اپنے مین گیٹ پہ پردہ ڈالو، آخر پردہ ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا چاہنے والا مرید تھا، دل میں عقیدت تھی، محبت تھی، اس لیے پوچھا نہیں اور حکم کی تابعداری کرتے ہوئے گھر پہ گیا اور مین گیٹ پہ پردہ ڈال دیا۔ اب جیسے پہلے کماتا تھا اب بھی ویسے ہی کمانے لگا، لیکن دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدھ مہینے کے بعد اس کے گھر میں برکت کا دکھنا شروع ہو گیا۔ اب برکت ہی برکت ہونے لگی، پہلے ہی جیسی کمائی ہے لیکن اسی کمائی میں خوب خرچ کرنے کے بعد بھی پیسہ دکھائی دے رہا ہے، برکت دکھائی دے رہی ہے۔ اب حضرات گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ خوشی کا اظہار کے لیے آپ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے تحفے تحائف لے کر پہنچا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے، برکت کا کیا حال ہے؟ تو بڑا ہی مسرت اور شادمانی کے ساتھ عرض کرنے لگا، حضور اب برکت ہی برکت ہے، جب سے آپ نے فرمایا کہ پردہ ڈال دو، جب سے میں نے پردہ ڈالا ہے تو برکت ہی برکت دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن حضور میرے دل میں ایک سوال ہے، میرے دماغ میں ایک ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرانے آیا تھا لیکن آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے تعویذ نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے مین گیٹ پہ پردہ ڈال دیجیے۔ پردہ ڈالنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے چاہنے والوں سنو، بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پردہ ڈالنے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ تمہارا گھر جو تھا لبے روڈ کے کنارے پر تھا، تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی جواری، شرابی یا بے نمازی گزرتا تھا۔ جب تمہارے گھر پہ پردہ نہیں تھا تو اس بے نمازی کی نگاہیں تمہارے گھر کے اندر تک جاتی تھیں پردہ نہ ہونے کی بنا پر۔ جب اس بے نمازی کی نگاہیں تمہارے گھر کے اندر پہنچتی تھیں تو اس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت ختم ہو گئی، اس لیے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ سوچئے میرے مسلمانوں، حضور غوث اعظم کے چاہنے والوں، اپنے آپ کو قاضی کہلانے والوں، سنو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا فرض چلے تو میں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں۔ کتنی نفرت ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے نمازی سے۔ اور سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالی ناخوش ہے، اور وہ جو انسان نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے، تو ہر مومن کو چاہیے کہ جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہگار امت کے لیے آنسو بہائے، رات بھر کی روزائے مغفرت کی، تو آخر اس امت کا بھی حق بنتا ہے کہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم کچھ لمحات کے لیے مدینے والے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے، نماز پڑھے تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ ایک امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اور جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اس امتی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی مال کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں بیماریاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ لیکن میرے مسلمانوں، جب آپ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کم مال کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔